حق تعالی شانہ کی تلاش، ولایت، علم و حکمت اور رحمتوں کے سمندر میں اترنے اور غوطہ لگانے میں انسان کا وجود ہی اللہ اور انسان کے درمیان قید خانہ ہوتا ہے۔ مگر جب انسان قید سے نکل جاتا ہے تو یہی مقام ازخود انسان کے لیے ایک بلند مقام، انوار و تجلیات بن جاتا ہے جو صرف اولیاء اللہ کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ حضرت محی الدین الامام شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے قید سے نکلنے کے لیے 3 اہم راز اور ولایت کے درجہ کا اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے بارے رازوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ گفتگو کریں گے اس کنٹینٹ میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب انسان مخلوق سے مر جاتا ہے، مخلوق کو اپنا سبب اور اسباب بنانا چھوڑ دیتا ہے تو حکم الہی ہوتا ہے کہ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ رحمت کے فرشتے اور دنیا کی تمام رحمتیں اسے گھیر لیتی ہیں اور انسان سے دنیا کی حرص اور نفس کی قدورتوں کو دور کر دیا جاتا ہے، یعنی انسان نفس امارہ سے نفس لوامہ میں آ جاتا ہے۔ دوسری حالت یہ کہ اب جو انسان اپنی جائز ضروری خواہشات کو بھی ختم کرتے ہوئے نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ کی طرف بڑھتا ہے، رد خواہش کرتا ہے اور رضا الہی کے ساتھ زندہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تجھ پر رحمت کرے اور اپنی لازوال رحمتوں کا دروازہ تجھ پر کھول دے۔ اس کے بعد تیسرا مقام کہ جب انسان اپنے ارادہ اور اپنی آرزو سے بھی مر جاتا ہے، انسان کا ارادہ انسان سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کی رضا ہی واحد غالب ہوتی ہے، تو اس بلند ترین مقام بزرگی و مقام مقربین میں حکم ہوتا ہے کہ تجھ پر اللہ تعالی رحم و کرم فرمائے اور تیری تقدیر میں اس کی طرف سے خیر و برکت ہو۔ اس مقام پر انسان بس اللہ جل شانہ احکم الحاکمین کے ساتھ ہوتا ہے، وہی رحمان اور رحیم، وہی الوہاب، وہی الودود، وہی ولی، وہی وکیل باقی ہوتا ہے اور اس کے سوا کچھ باقی نہیں ہوتا۔ بس یہاں آغاز ہوتا ہے منزل روحانی کا۔ تو شیخ حضرت سیدنا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو حقیقی معنوں میں زندہ کرے گا اور آپ ایسی حیات جاوداں پائیں گے جو فنا اور بقا ہے، جس کے بعد موت نہیں، ایسی دولت سے مالدار کیے جائیں گے جس کے بعد محتاجی نہیں، اور آپ پر ایسی بخشش و عنایت کی جائے گی جس کے بعد تنگ حالی اور رکاوٹ نہیں، اور ایسی راحت و طمانینت سے محفوظ کیا جائے گا جس کے بعد اسرت و پریشانی نہیں، اور ایسا مسرور و شادمان کیا جائے گا جس کے بعد رنج و غم نہیں، اور ایسا علم دیا جائے گا جس کے بعد جہل نہیں، اور ایسا امن دیا جائے گا جس کے بعد خوف نہیں، اور ایسا نیک بخت بنایا جائے گا جس کے بعد آپ کے لیے بدبختی نہیں، اور ایسی عزت بخشی جائے گی جس کے بعد ذلت نہیں، اور ایسا مقرب بارگاہ الہی کیا جائے گا کہ پھر اس سے دور و مہجور نہ ہوگا، اور آپ کو ایسا عروج عطا کیا جائے گا جس کے بعد تنزلی نہیں، اور ایسا پاک و معصوم کیا جائے گا کہ پھر گناہوں میں آلودہ نہ ہوں گے۔ یہ رتبہ پانے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب و ملجا و معوا بن جائیں گے اور آپ کی شان میں لوگوں کی مدح و ثنا بالکل سچ اور بجا ہوگی۔ آپ اضلاع امراض روحانی کے لیے بذات خود اکسیر اعظم بن جائیں گے، پھر لوگ آپ کی باطنی صفات اور آپ کے بلند رتبہ کو پہچان بھی نہیں سکیں گے، اور آپ ایک ایسے بزرگ ہوں گے جس کا کوئی مثل نہ ہوگا، ایسے مرد اور نادر و یکتا ہوں گے جس کا کوئی ہم رتبہ و ہم جنس نہ ہوگا۔ اس وقت میں آپ طاق، فقید المثال، غیب الغیب اور سر الاسرار ہو جائیں گے۔ اس وقت آپ ہر رسول، ہر نبی، ہر صدیق کے روحانی وارث ہوں گے، آپ پر ولایت کی انتہا ہوگی اور آپ کے پاس کسب فیض کے لیے ابدال آئیں گے۔ آپ سے حلقے خدا کی مشکلات حل ہوں گی، آپ کی دعا سے باران رحمت کا نزول ہوگا، آپ کی برکت سے کھیتیاں اگائی اور سرسبز و شاداب کی جائیں گی، اور آپ کی دعاؤں سے ہر حاس و عام، اہل سرخداد، رعائی و رعایا، حاکم و محکوم، ائمہ و امت و افراد، الغرض تمام مخلوق کی مصیبتیں اور بلائیں رفع کی جائیں گی۔ آپ سے لوگوں کی بیماریاں، مصیبتیں، تکالیف دور کی جائیں گی، دعا کو مقبولیت کا مقام عطا ہوگا۔ آپ بظاہر تو حالی اور تنہا ہوں گے مگر در حقیقت نور معرفت ہوں گے۔
اس حالت میں آپ شہروں اور ان کے باشندوں پر ایک حاکم و مختار کوتوال ہو جائیں گے اور انہیں آپ کے احکامات و فرمودات کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ لوگ قطع مراحل کرتے ہوئے دور دور سے رواں دواں آپ کے پاس آئیں گے اور خالق کائنات کے حکم سے تمام احوال میں تحائف نقد و جنس آپ کی خدمت میں لائیں گے۔ آپ کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان ہوں گے اور آپ کی عظمت و شان کے متعلق کہیں اہل ایمان میں بھی اختلاف نہ ہوگا۔ اے ستودہ صفات، اے نیک بخت، اے مقبول بارگاہ خداوندی، اے رشک نوع انسانی، آبادیوں میں رہنے والوں اور جنگلات میں چکر لگانے والوں میں سے تیری ذات پر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے۔ اے میرے اللہ، ہم کو صحت عطا فرما، اپنے ساتھ رکھ اور دے ہم کو دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔